السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس إلى آخر الحديث. ناظرین کرام، آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سلسلہ وار سیریز چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ایک نئے سیریز کا آغاز کر رہا ہوں، وہ ہے قیامت کا بیان۔ ناظرین، میں نے جو ترمذی شریف کی حدیث پڑھی ہے، اسی کا اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ترجمہ اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، کہ بنی آدم کے، آدم علیہ السلام کے اولاد کے قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے سے، اللہ رب العالمین کے پاس سے قدم نہیں ہلے گا، قدم نہیں ہٹے گا، یہاں تک کہ ان سے 5 سوال کا جواب نہ لے لیا جائے۔ حتی یسأل عن 5، جب تک ان سے 5 سوال کا جواب نہ لیا جائے تب تک بنی آدم کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہٹ پائیں گے، نہیں ہل پائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین بنی آدم کے قدم کو جما دے گا اور ان سے 5 سوال کیا جائے گا، بہت ہی اہم سوال، اور اس کا جواب بھی ہم تمام کو معلوم ہے۔ اس کل قیامت کے دن کے لیے، اس سخت اور زبردست تکلیف دہ دن کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ تمام سوالات، اللہ رب العالمین نے حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر وہ تمام چیزیں بتا دیا جو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھنے والا ہے۔ ایسا آسان امتحان لیکن پھر بھی بہت ہی مشکل امتحان ہوگا جو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے لے گا۔ پہلا سوال: عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی زندگی کہاں لگائی۔ عن عمرہ، پہلا سوال ہوگا زندگی کے تعلق سے، پوری زندگی کے تعلق سے۔ فیما افنا، تم نے اس کو کہاں کھپایا، کہاں خرچ کیا، کن چیزوں میں لگایا؟ کیا نیک اعمال کرنے کے لیے؟ کیا تم نے اللہ رب العالمین کے اطاعت فرما برداری میں وہ وقت لگائے؟ اپنی پوری زندگی کن چیزوں میں تم نے لگایا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہم سے اور آپ سے کیا جائے گا۔ دوسرا سوال: وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَى، دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، کیونکہ یہ جوانی کی دہلیز، جب جوان پہنچتا ہے تو ہر جوان کوشش کرتا ہے، کیونکہ خون میں گرماہٹ ہوتی ہے، ولولہ اور جوش و خروش ہوتا ہے، ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں ٹک سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جوانی کے بارے میں خصوصاً سوال کرے گا۔ پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، اور دوسرا سوال ہم سے اور آپ سے جوانی کے بارے میں ہوگا۔ کیوں کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں کھپائی، کن چیزوں میں لگایا؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، فرما برداری کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی، یا ہم نے غیروں کی اطاعت، مغربی تہذیب کے دل دادا بنے ہوئے رہے، یا ہم دوسروں کی پیروی کرتے ہماری زندگی کٹی؟ ہم اپنی جوانی میں کن لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا؟ یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی اہم سوال ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ جوانی کی عبادت سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کو ہے۔ اسی لیے دوسرا سوال جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تیسرا سوال وعن مالہ
من این اکتسبہ، مال کے بارے میں، مال کے بارے میں تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا، تمہارے کمانے کے ذرائع کون سے تھے، حلال تھا، حرام تھا، کون سے کام کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں حلال حرام کی ساری چیزیں تم کو بتا دیا، تو کیا تم نے حرام کام کو اختیار کیا یا حلال کام کو اختیار کیا؟ وہ روزی روٹی تم نے اس ذرائع سے کمائی جو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا، جو کرنے کا حکم دیا، ان ذرائع سے تم نے اپنی روزی روٹی اکٹھا کی، یا پھر تم نے حرام طریقے سے روزی روٹی اکٹھا کی؟ یہ تیسرا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ اور وَفِيمَ أَفْنَا وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اور چوتھا سوال کہ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم 2-4 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ خرچ کر کے اپنے لیے جہنم خریدتے ہیں۔ تمباکو بیڑی سگریٹ کے نام پر ہم اپنے لیے جہنم اکٹھا کر رہے ہیں، اپنا نام جہنم میں رجسٹر کرا رہے ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا تھا؟ کیا کوئی مسجد میں، مدرسے میں، یا کہیں اور تم نے خرچ کیا تھا؟ کیونکہ یہ سوال جو ہے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ تم نے کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ کیا تم نے لونڈی بازی میں خرچ کر دی؟ کیا تم نے اس کو غلط کام میں خرچ کیا؟ کیا تم نے اس کو شراب میں، کباب میں اور لونڈی بازی کرنے میں، عیاشوں میں خرچ کیا؟ یا تم اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں خرچ کی؟ کیا تم نے مسجد، مکتب، فقیر مسکین کو تم نے روپیہ پیسہ اپنا دان کیا، صدقہ کیا کہ نہیں؟ ان تمام کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ پانچواں اور آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ، کہ فِيمَا عَمِلَ، کہ تم جو جانتے تھے اس کے مطابق عمل کیے کہ نہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں شراب نوشی نہیں کرنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں داڑھی چھوڑنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام کرنا صحیح ہے، یہ کام کرنا غلط ہے، کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو کیا یہ تمام چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں، ہمیں معلوم رہنے کے باوجود کیا ہم اس پر عمل کیے یا نہیں کیے؟ ہمیں اور آپ سے 5 سوال اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کرے گا، اور بہت ہی اہم سوال ہے میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین پوری زندگی کے بارے سوال کرے گا۔ ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، یا پھر ہم مغربی تہذیب کا دل دادا بنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری پوری زندگی کس انداز میں گزر رہی ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تدبر اور تفکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، آج کا نوجوان دیکھیے، آج کا نوجوان کو دیکھیے، فلمی ایکٹروں کا دل دادا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنا زندگی کے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے نوجوانوں کی کٹنگ دیکھیے، ہیئر کٹنگ دیکھیے، آپ کو دیکھ کر افسوس ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایسی کٹنگ کو، ایسے بال بنوانے کو، اس طرح سے بال بنانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کہا ہے کہ ایسی کٹنگ کرنا حرام ہے۔ اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، ان کا لباس، ان کا پہناوا، ان کا چلنے کا طور طریقہ کیسا ہے۔ نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے کچھ کمانے کی نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی جھولیوں میں نیکیاں بھرنے کے لیے۔ یہ 2-4 دن کی زندگی ہم عیش و عشرت کے ساتھ اپنی اللہ رب العالمین کو بھلا کر کے، قیامت کو بھلا کر کے، روز قیامت کو بھلا کر کے، جہنم کو بھلا کر کے، کہ ہمیں جہنم جانا پڑے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ہم اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہ ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم جیے ایمان اور اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔